حققه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور میدان عرضه الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین السید العربی المکی المدنی القرشی الطہامی المصطفی الامجد محمود الاحمد آنی ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ صلی علی وصیہ و وزیر امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین و صحبہ المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الآن الی قیام یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وعنا من الحسین مواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود پاک پڑھتے جو آگے بیٹھے ہیں قریب تھوڑا میرے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا اس مجلس سے عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب سیدہ اپنے پاک رجسٹر میں آپ عزاداروں کی بانیان کی خدمت گزاروں کی ڈیوٹی قبول فرمائے اور ہم سب کو حسین مظلوم سے تمسک رکھنے ان کے پاک مشن سے تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہم سے حسینیت کو ہم سے دور نہ کرے. خدا ہم سب کے گھروں میں امام حسین کے ذکر کی برکتوں سے رحمت فرمائے. جناب اسد میر صاحب کے برخوردار بابر اور اس پورے خاندان نے جو یہ عزاداری کا اہتمام کیا ہے امام زمان علیہ السلام کی نگاہ خاص سے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں رب العزت قبول و مقبول فرمائے. آپ سب حاضرین کا چلا آنا قبول و مقبول ہو. غصہ پڑا گیا اپنی ماتمداری ہوگی علم پاک برآمد ہوگا. خدایا ان ساری کاوشوں کے ذریعے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ کے ہم یزید پہ لعنت اور حسین کے ساتھ ہیں, حسینیت کے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ میرے کو سمیت اپنے گناہوں کی مغفرت مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم, اسلام کی سربلندی کا مہینہ, دین کی سربلندی کا مہینہ, بلکہ میں کہوں گا انسانیت کی سربلندی کا مہینہ آیا. محرم صفر وہ ایسے مہینے ہیں جس میں کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیتوں نے انسان کو زندہ رہنا سکھایا. اپنا گھر لٹا کر گھر کیسے بچایا جاتا ہے یہ بتایا. اپنی گردن کٹا کر یہ بتایا ہے خدا کا دین کیسے بچایا جاتا ہے. خدا نے جس گھرانے میں نبوت بخشی, خدا نے جس گھرانے میں امامت و عصمت بخشی, اور خدا نے جس گھرانے کو اس طرح خلق کیا, اس بلندی پہ خلق کیا کہ جس کے آس پاس تو چھوڑیے, جس کی سمت میں خدا نے کوئی اور خلق نہ کی. حسین جیسی عظمت, اولاد رسول جیسی عظمت اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بخشی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ صرف امام مظلوم نہیں, امام کی اولاد جیسی اولاد نہیں بخشی, سادات جیسا شجرہ نہیں بخشا. توجہ ہے آپ کی. یہ تمام تر چیزیں خدا نے اہل بیت اطہار کو بخشی, عطا کی اور اپنے اوصاف حمیدہ سے عطا کی.
اس میں کسی کا احسان شامل نہیں ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کی مشیت ہے کہ میرا محبوب ہو تو محمد رسول اللہ ہو، میرا محبوب ہو تو نبی مکرم ہو، میرے محبوب کا محبوب ہو تو علی مرتضیٰ ہو۔ اور کیا کہنے، نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کا عاشق خود خدا اور نبی ہے، اور اس شخصیت کا اور کوئی نام نہیں ہے، علی مرتضیٰ۔ علی جیسی شخصیت از حدیث نبی فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں نہ نبی سے پہلے آئی ہے، توجہ کیجئے گا، بہت بلند جملہ ہے، نہ نبی کے بعد آ سکتی ہے۔ حالانکہ امیر المومنین کے 11 بیٹے درجہ عصمت و طہارت و امامت میں امیر جیسی خوبیاں رکھتے ہیں، اسی لیے علی کے منبر پہ، علی کے مقام پر بیٹھتے ہیں، مگر 11 بیٹے بھی جھک کر جسے امیر المومنین کہے اسے علی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور علی کے ذکر میں کفر ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، اور وہ دل بولتے ہیں جن پہ حلال ماؤں کا دودھ لگا ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں عرائض پیش کیے طالب علمانہ، اور جناب امیر علیہ السلام کا چونکہ یہی ماحول ملتا ہے کہ مولا علی کا ذکر ہو، امام حسین کی شہادت پڑھی جائے، ان کی مظلومیت پڑھی جائے، تو ایک ذکر جو فضیلت امیر المومنین پر ہے، بڑا چرچا ہے کہ یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ جائیے آج کھولیے سائے ستہ کھولیے اور جا کر باب فضیلت پڑھیے، حالانکہ انہوں نے یہ حدیث فضیلت کے باب میں نہیں لکھی، لیکن میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کا ایک صحابی ہے انس بن مالک، جو ہے آپ کی وطن گوش ہے، ایک مرتبہ آمادگی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس مجھے جتنا کہا گیا ہے میں اسی وقت کے اندر انشاءاللہ علم کی برآمدگی ہوگی۔ انس بن مالک نبی کا صحابی ہے، فرماتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، ہمارے اہل سنت منابع لکھتے ہیں، ایک دن میں ایک بھنا ہوا پرندہ نبی مکرم کی خدمت میں لے کر گیا کہ نبی کو پیش کروں گا اور نبی سے دعا لوں گا۔ انس فرماتے ہیں، میں نبی مکرم کے دروازے پہ حاضر ہوا، اجازت طلب کی، نبی نے مجھے کہا اجازت ہے، میں داخل ہو گیا، کہا آقا میں نے ایک پرندہ بھنا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا رسول کریم بیٹھ گئے اور لقمہ شروع کرنے سے پہلے دعا اٹھائی، دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تجھے پوری مخلوق میں مجھ محمد کی طرح جو سب سے پیارا ہے اسے میرے ساتھ اس دسترخوان پر ارسال کر۔ توجہ ہے، جاگیے گا۔ انس روایت کرتے ہیں، انس بن مالک اہل سنت منابع، ہماری روایت نہیں ہے، سنیے گا۔ انس کہتے ہیں نبی نے ہاتھ نیچے کیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور لقمہ توڑا، لقمہ توڑ کر ابھی وما ینطق عن الہوا والے ہونٹوں کے قریب آیا، وہ ہونٹ جو وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہے، انس بھی جانتا ہے، وہی لانے والا جبرائیل بھی جانتا ہے۔ انس کہتے ہیں دروازے پہ دق الباب ہوا، میں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ دروازہ دیکھا، کہا جاؤ انس دیکھا۔ انس دعا بھی سن رہا ہے اور دروازے کی دستک بھی سن رہا ہے۔ انس دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولا، شمس ہدایت و شمس امامت سامنے کھڑا تھا، واللیل زلفوں کا وارث کھڑا تھا، کالی کملی کا وارث کالا امامہ پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہا کون ہے؟ انس میں علی مرتضیٰ۔ کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، کہا مجھے نبی سے ملنا ہے۔ کہا رسول اللہ مناجات میں مصروف ہیں، جناب امیر بعد میں تشریف لائیے۔
یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی روایت ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم معترض ہوتے ہیں. انس نے علی کو نبی کے دروازے سے واپس کر دیا. کاش کہ انس یہ سن چکا ہوتا اور سنا ہوگا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. بھائی مدینۃ العلم کے دروازے کو دروازے سے واپس نہیں کرتے, وہی تو سب سے اہل ہے نبی کے گھر میں داخلہ ہونے کا. فرمایا میں قریب گیا, نبی نے دوسرا نوالا توڑا, اپنے لقمہ منہ کے قریب لے گئے کہ اچانک دعا فرمانے لگی, یا اللہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے, میرے اقربا میں سے جو سب سے قریب ہے, تجھے سب سے قریب ہے, مجھے سب سے قریب ہے, اسے میرے پاس بھیج دے. دستک ہوئی, پھر انس گئے, پھر وہی ماجرا ہے. امیر المومنین کھڑے ہیں, کہا میں نے عرض کی رسول اللہ مناجات میں ہیں, اور انس نے دروازہ بند کر. حدیث کہتی ہے میں انس قریب گیا نبی کے, انس ابن مالک نے دیکھا نبی نے تیسرا لقمہ توڑا, پھر وہی دعا کی, اے اللہ جو تجھے اور مجھے سب سے قریب ہے اسے اس دسترخوان پہ بھیج دے. انس کہتا ہے اب پھر سے دروازہ دستک ہوا, میں دروازے پہ پہنچا, دروازہ کھولا, علی مرتضیٰ تھے. ابھی علی نے بھی کچھ نہیں کہا, میں نے بھی کچھ نہیں کہا, نبی کی آواز آئی, انس علی کو اندر آنے دو. حدیث کہتی ہے امیر المومنین تشریف لائے, جس مقام پر نبی بیٹھے ہیں اس مقام پر علی بیٹھے. جو دسترخوان لگایا گیا ہے نبی نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑا ہے اور علی مرتضیٰ کو پیش فرمایا ہے. اور اب جب علی اور نبی وہ کھا رہے ہیں جو انس لے کر آیا ہے, توجہ ہے آپ کی, نبی نے پھر ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا بار الہ میں تیرا مشکور ہوں, تو نے آج میری خواہش کی ایسی لاج رکھی کہ میری امت کے صحابی بھی دیکھ رہے ہیں نبی کو اور خدا کو. نبی کے بعد کون پیارا ہے؟ اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ فضیلت امیر المؤمنین بعد از پیغمبر پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی جس کو چاہے, خدا جس کو چاہے, ہمیشہ امیر اسی مقام پہ بیٹھے ہیں مولا علی جس مقام پہ رسول خدا بیٹھے. آپ کی توجہ میں ہوگا جب 36 ہجری میں مولا آئے نا, یہ سب لوگ آئے, وہ خلافت لے کر آئے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ نہ یہ ایسی اونٹنی ہے نہ جس پہ سواری کی جا سکتی ہے اور نہ جس کی نان پکڑی جا سکتی. مجبور ہو کے آئے در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, یا علی امت کی قیادت سنبھالیے. آئے امیر المومنین, جمعے کا دن ہے اور مدینہ منورہ ہے. اب وہ جو 11 ہجری میں مسجد نبوی چھوڑ کر گیا ہے نا, وجہ ہے آپ کی, وہ آج مسجد میں امت کے اصرار پر شیخین کے طریقے پر آ رہا ہے, مگر بتا یہ رہا ہے میرے لیے کسی شیخ کی سیرت حجت نہیں ہوگی, یا میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا یا نبی کے فرمان یا قرآن سے فیصلہ کروں گا. بلکہ علی تو خود قرآن ہے, علی تو خود حق ہے, حق سے کہا گیا ہے جہاں جہاں علی جاتا جائے بس تابعداری کر کے پیچھے چلتا ہے. علی چڑھے ہیں اس منبر پر جو منبر نبی نے تعمیر کرایا تھا. پہلے زینے پر قدم رکھا, امت مسلمہ دیکھ رہی ہے, علی کہاں بیٹھیں گے. پہلے آخری زینے پر نبی بیٹھتے تھے, باقی 3 زینوں پر بعد کے خلفاء بیٹھتے تھے, امیر کہاں بیٹھیں گے. علی نے اپنا قدم پہلے زینے پہ رکھا, دوسرے پہ, تیسرے پہ, جا کر وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. کسی نے صدا دی, آج حق پہ آ کے بیٹھا. اس علی کا شہزادہ حسین ہے,
جس نے کہا مثلی لا یباع مثل، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جو شام میں بیٹھا، جس نے دین محمدی کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ بس حسین نے اپنا تصرف استعمال کیا ہے۔ حسین کو یزیدی کربلا نہیں لائے، حسین بنو امیہ کو گھیر کر کربلا لایا ہے، اور حسین نے ہر دور کے لیے یہ ڈھونگ ختم کر دیا کہ کون مار گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ حسین 72 کے ساتھ کربلا آیا ہے، اور یزیدی لشکر 9 لاکھ لے کر کربلا ہے، اور ایسی یادگار امام حسین نے بنائی۔ اقبال کہتا ہے نقش اللہ و صحرا نوشت، حسین نے صحرا کی خاک پر لا الہ الا اللہ لکھا، محمد الرسول اللہ لکھا، علی ولی اللہ لکھا، اور قیامت تک فیصلہ کر دیا دیکھو میرا نانا جو دین لے کر آیا تھا، اس دین کی پہچان اب ایسے ہوگی، یا اس دین کے ماننے والے حسینی ہوں گے یا اس سے دور رہنے والے یزیدی ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، وہ جو ہے آپ کی شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے۔ ابھی سے اس کو پیمبر سلام کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑا خوبصورت شعر بھی تکلم نے لکھا ہے۔ ابھی سے حر کو پیمبر سلام کہتے ہیں، ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے۔ میں کیسے چھوڑ دوں ماتم کسی کے کہنے پر، توجہ کرو ماتمی بیٹھے ہو سارے، میں کیسے چھوڑ دوں ماتم کسی کے کہنے پر، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے ہے، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے ہے، اور کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین، حسین کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین، حسین ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، اور قضا بھی مارنا چاہے تو مر نہیں سکتے۔ یہ زندہ ہے نا جو حسین کی راہ میں شہید ہو گئے، قضا بھی مارنا چاہے تو مر نہیں سکتے، حبیب تم کو ملی زندگی حسین سے ہے، حبیب تم کو ملی زندگی حسین سے ہے، اور وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے۔ اور کیسی لپٹی حیات حسین سے کہ تو آ رہا ہے کام، ماں عصا کے سہارے کھڑا ہوں گا، تلوار سے بابا کا دفاع کروں گا۔ حسین نے کہا نہیں سجاد تیرا یہ جہاد نہیں ہے، اور تیرا مقتل کربلا سے شام کا راستہ ہے۔ عزادار سجاد اس شخصیت کا نام ہے جسے 11 امام سلام کہتے ہیں۔ سجاد جیسا امتحان کسی امام کو پیش نہیں آیا۔ سنو گے کیا امام کا امتحان تھا؟ جس کا مریض ہو گیا۔ اور سنو گے کیا امتحان تھا؟ سجاد کا امتحان، سجاد کی بیماری غیرت تھی، سجاد کا امتحان غیرت مند ہونا تھا۔ خدا کسی کو نہ بتائے، امام باقر سوگنامہ آل وبا کی روایت ہے، آیت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں، فرمایا امام باقر نے بابا سے پوچھا
آنکھوں سے خون بہتا ہے، میرے لب پہ شام 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 ہوتا ہے۔ کہا بابا بتاؤ تو صحیح شام میں کیا گزری؟ کہا سجاد نے کہا باقر جب تو میرے ساتھ تھا نا، ننھا سا باقر میرے ساتھ تھا، ہم شام میں داخل ہوئے، یزید نے چند رقاصاؤں کو پیسے دیے۔ سننا بڑی مشکل روایت ہے۔ کہا جاؤ شام کے بازار میں کچھ قیدی آ رہے ہیں، ان قیدیوں کے آگے رقص پیش کرو، ان کے آگے تانے کسو۔ سنو گے سجاد نے روایت کی ہے، کہا وہ قیدیوں کے آگے جب وہ رقاصائیں پہنچی، واپس گئی شمر کے پاس، یہ لے اپنا مال لے، یہ دولت لے جو تو نے دیا تھا۔ توبہ توبہ، اس ماحول میں ہم رقص نہیں کر سکتے جہاں شراب پی جا رہی ہو، جہاں پتھر برسائے جا رہے ہو۔ عزیزانو سنو گے، امام باقر فرماتے ہیں، میرے بابا کہتے ہیں جب میں اور میرا بابا اس ماحول سے نکلا، امام سجاد کہتے ہیں جب ہم اس ماحول سے نکلے، میں سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری ماں کا قدم، احتیاط سے روایت پڑھی جاتی ہے، میری ماں کا قدم جس مقام پر آتا وہاں پر خون سخت ہو جاتا، نہ میں ماں کو پہچان سکا نہ ماں مجھے پہچان سکی۔ کہا بابا دوسرا مقام کون سا تھا؟ کہا باقر جب ہم شام کے دربار پہنچ گئے، اہل حرم کو ایک مقام پہ کھڑا گیا، اور سنے گا باقر تیرے بابا کو کہاں بٹھایا گیا؟ دربار شام میں ایک مقام تھا جہاں پر قیدیوں کو بٹھایا جاتا تھا، غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا، اور جنہیں فروخت کیا جاتا تھا، اور شمر نے یزید کے حکم پر مجھے اس مقام پر بٹھایا جہاں پر غلاموں کی بولیاں لگ رہی تھی۔ باقر میں سر نیچے کر دیتا تھا اور کہیں میرا کوئی جاننے والا نہ آ جائے، اور حرم میں، تیرے حرم میں تو کنیز زادیاں بیٹھی ہے اور دربار میں سادات کھڑے ہیں۔ بس باقر نے بابا کی باتیں سنی، کہا بابا آپ کے ہمراہ ہماری پھوپھی سکینہ بھی تو تھی۔ ہزاروں سنو گے، بس یہ جملے سن کے غازی کا ایک جملہ اور علم آ جائے گا کہ ہماری پھوپھی سکینہ بھی تو تھی۔ کہا عباس کا سجاد نے اپنا امامہ اتارا، کمر بند کھول لیا، کا بیٹا اور کسے یاد کرا دیا ہے جس کے سوالوں نے سجاد کو بیمار کر دیا۔ اور سن باقر ایک وقت آیا جب میری بہن میری ماں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، وہ اشارے کر کر کے پوچھتا تھا اور بیویوں میں یہ لمبے قد والی کون ہے؟ سنو عزیزانو بڑا مشکل مسائل ہے۔ کہا وہ جو بچی چھپی ہوئی ہے نا، ایک شخص ہے مقتل کی روایتوں میں جو شعبدہ باز ہے، جو امام کے آگے لایا گیا، امام کی خلاف بولنے کے لیے، یزید کی صفت کرنے کے لیے۔ اس نے جب پڑھا ہے نا قصیدہ یزید کا اور مسخرہ پن کیا ہے نا، سوگنامہ کی روایت ہے، میں ساری رات روتا رہا ہوں۔ سنو عزیزانو، یہ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے بڑا اچھا قصیدہ پڑھا یزید، اگر میں کوئی انعام مانگوں یزید مجھے ملے گا۔ یزید نے کہا تو نے میرا دل خوش کیا ہے، انعام مانگ۔ بس عزیزانو تم جانو فاطمہ زہرا کا رومال جانے، اس نے کہا وہ جو چھوٹی بچی، وہ جو معصوم بچی ہے اور مجھے کنیزی میں دے دے۔ اب جو سجاد جھکا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گئے، یزید میری بہن کی طرف نگاہ نہ کرنا۔ اور عباس کا سر جو دربار میں زمین پر پڑا تھا اور بلند ہوا، زمین پر گرتا تھا، پھر بلند ہوتا تھا، پھر زمین پر گرتا تھا۔ عزیزانو یہ وہی سکینہ ہے جس نے عباس کو مشق پہنائی تھی، جس کا علم عباس لے کر گئے تھے۔ عزیزانو اب وہ علم آئے
علم